بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، ہماری تجارت کا بہت بڑا حصہ ادھار پر موقوف ہے، اور ادھار کے کچھ مسائل ہیں جس میں عوام کنفیوژن میں رہتی ہے۔ تو میں آج آپ کو بورڈ پر سمجھاؤں گا ادھار کی کتنی قسمیں بنتی ہیں، اور ان میں سے کون کون سی جائز ہیں اور کون کون سی ناجائز ہیں، اور جائز ہیں تو وہ کیوں جائز ہیں، اور ناجائز ہیں تو وہ کیوں ناجائز ہیں۔ وہ تمام ڈیٹیل میں آپ کو بورڈ پہ سمجھا دیتا ہوں تاکہ کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ رہے۔ تو چلتے ہیں بورڈ کی طرف۔ تو ادھار جو ہے اس کو شریعت میں یا عربی میں بیع بالدین کہتے ہیں، یعنی قرض پر خرید و فروخت یا ادھار پر خرید و فروخت۔ تو اس کی ابتداء دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ ہے کہ نقد کی قیمت پر جتنا کیش میں دے سکتا ہے اتنا ہی نقد کی قیمت پر ادھار دے دی جائے، ادھار میں چیز دے دی جائے اور وہی قیمت بعد میں لی جائے۔ تو اس میں تو کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دوسری قسم ہے نقد کی قیمت سے زیادہ قیمت پر۔ یہ جو صورت ہے نا، نقد کی قیمت جو ہے اس سے زیادہ کی قیمت پر۔ مثال کے طور پر نقد میں کوئی آپ کو آٹا مثال کے طور پر 4,000 روپے ملتا ہے، تو ادھار میں اگر وہ 4,500 کا دے رہے ہیں تو پھر اس قسم میں لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے کہ یہ کیا سود نہیں ہے کہ اصل قیمت سے زیادہ بڑھا کر دے رہے ہیں۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں یہ سود ہے، یہ ناجائز ہے، اور لوگ اس میں پریشان رہتے ہیں، مضطرب رہتے ہیں۔ تو آج ہم اس پر گفتگو کریں گے کہ نقد کی قیمت سے زیادہ قیمت پر اگر ادھار میں کوئی چیز ملتی ہے تو اس کی کتنی قسمیں بنتی ہیں، کون سی جائز ہیں اور کون سی ناجائز ہیں۔ تو نقد کی قیمت سے زیادہ قیمت پر ادھار میں کوئی چیز ملتی ہے تو اس کی 3 قسمیں بنتی ہیں۔ نمبر 1 بیع معجل۔ بیع معجل یہ ہے کہ نقد کی قیمت سے زیادہ قیمت پر کوئی چیز بیچی جائے اور اس کی قیمت بعد میں دی جائے۔ مثال کے طور پر نقد میں کوئی چیز 10,000 کی ہے اور ادھار میں وہ 12,000 کی دے رہا ہے، تو اب یہ بیع معجل ہے، تو یہ شرعاً جائز ہے، لیکن اس کے لیے 2 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، پہلی شرط یہ ہے کہ قیمت متعین ہو، قیمت متعین ہو کہ کتنی قیمت دینی ہے، اور نمبر 2 قیمت متعین ہو، نمبر 2 وقت بھی متعین ہو کہ کب یہ قیمت ادا کرنی ہے، اور تیسری شرط یہ ہے کہ معین وقت پر ادا نہ کرنے کی صورت میں اضافی جرمانہ نہ ہو۔ اگر اضافی جرمانہ ہوگا تو پھر سود ہو جائے گا۔ تو اگر یہ 3 شرطیں پائی جاتی ہیں تو پھر یہ بیع معجل جو ہے، یعنی مخصوص وقت میں بعد میں قیمت دی جائیں، تو یہ بالکل جائز ہے۔ اور دوسری ہے بیع تقسیط، یعنی کوئی چیز قسطوں میں دی جائے۔ مثال کے طور پر ایک چیز 10,000 کی ہے تو یہ 12,000 کی دے رہا ہے قسطیں کر کے، ہر مہینے ایک قسط ہے تو 12 مہینے میں یہ سال میں جا کے پوری ہوگی، ہر مہینے کا 1,000 ہوگا، تو 10,000 کی چیز 12,000 میں دے رہا ہے، تو یہ بیع بھی بالکل درست اور جائز ہے، لیکن اس کی بھی چند شرطیں ہیں۔ ایک شرط یہ ہے کہ قیمت اور قسط متعین ہو، قسط کی قیمت بھی متعین ہو، قسط جو ہے نا یہ متعین ہو کہ کتنی قسطیں دینی ہیں اور ہر قسط میں کتنا کتنا دینا ہے۔ اور نمبر 3 تیسری شرط یہ ہے کہ اس میں بھی اضافی جرمانہ نہ ہو۔ اضافی جرمانہ نہ ہو، اگر یہ شرطیں پائی گئی ہیں تو یہ بیع بالکل درست، یہ خرید و فروخت بالکل جائز ہے، حلال ہے۔ تیسری ہے بیعۃ فی بیعتین۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح بیع کی جائے کہ اگر کوئی دکاندار یہ کہتا ہے کہ میں ادھار میں آپ کو 10,000 کیش میں آپ کو 10,000 کی دوں گا، ادھار میں کیش میں 10 کی،
اور ادھار میں 12 کی دوں گا، تو اب یہ ایک ساتھ 2 بے کر دیے ہیں، تو یہ شرعاً ناجائز، لیکن یہ سود نہیں ہے، ناجائز ہے۔ اور ان 2 کے جواز کی جو دلیل ہے نا وہ ہے قرآن پاک میں یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ۔ تو اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اے ایمان والو، جب تم کوئی خرید و فروخت کرو ادھار کے طور پر، آپس میں لین دین کرو تو اس کو لکھ لو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شرعاً یہ جائز ہے، تبھی تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ لکھ لو۔ اور یہ جو ادھار کی الگ قیمت اور کیش کی الگ قیمت بتا کے بتایا جاتا ہے، جس کو بیعۃ فی بیعتین کہا جاتا ہے، تو اس کی ممانعت حدیث پاک میں موجود ہے۔ ترمذی شریف میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بیعۃ فی بیعتین، ایک بے میں 2 بے کرنا یہ ممنوع ہے۔ آگے خود اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کیش میں یہ قیمت ہے اور ادھار میں یہ قیمت ہے، تو یہ جو صورت ہے نا یہ ناجائز ہے، باقی یہ 2 صورتیں جائز ہیں۔ یہ پہلی صورت یہ اس طرح ہے کہ جس طرح گاؤں دیہات میں یا چھوٹے موٹے شہروں میں یا شہروں میں کھاتے ہوتے ہیں، یا جیسے ہمارے یہاں زمینوں کے جو کھاد ہے یا اس طرح کی اور چیزیں اٹھائی جاتی ہیں، پھر وہ ایک کھاتا ہوتا ہے، ادھار پر چلتا ہے، پھر جب زمینیں وغیرہ اترتی ہیں، فصلیں اترتی ہیں، تو پھر اس سے وہ قیمت ادا کرتے ہیں، تو یہ وہ صورت بنتی ہے، یہ بالکل جائز ہے۔ دوسری صورت قسطوں والی صورت ہے کہ جس طرح موبائل ہیں اور ٹی وی، LED، LCD اور کمپیوٹر اور اس طرح سولر پلیٹیں وغیرہ آج کل دکاندار قسطوں پر دے رہے ہیں، تو اس کی یہ صورتیں بنتی ہیں، تو یہ دونوں بے بالکل جائز ہیں، حلال ہیں۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ادھار میں کیش میں کم قیمت ہے، ادھار میں زیادہ قیمت ہے، یہ ناجائز ہو گیا، تو یہ ناجائز بالکل نہیں ہے، کیونکہ تجارت کا مطلب یہ ہے کہ کم قیمت پر چیز لے کر آگے زیادہ قیمت پر بیچنا۔ اگر یہ فائدہ نہ ہو تو پھر تو بے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تجارت کا خرید و فروخت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، پھر تو کوئی خرید و فروخت کرے گا ہی نہیں۔ تو اس لیے شریعت میں یہ چیزوں کی اجازت ہے اور جائز ہے۔ اور باقی رہی قیمت کا تعین، تو شریعت نے قیمت کا کوئی تعین نہیں کیا، حکومت تعین کرتی ہے، وہ بھی فائدہ عامہ کے لیے، لیکن اس کو وہ مسلط نہیں کرتی۔ ہاں اس وقت مسلط کرتی ہے جب قحط پڑتا ہے یا اس طرح کوئی مسئلہ ہوتا ہے، پھر اس وقت وہ مسلط کرتی ہے زبردستی، عام حالات میں وہ زبردستی نہیں کرتی، اور اس کو کرنے کا اختیار بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ اپنے ہر کسی کا اپنا مرضی ہے اپنی، کیونکہ اگر وہ کم فائدہ رکھے گا تو اس کو زیادہ چیزیں بکیں گی، اس کو زیادہ خرید و فروخت ہوگی، اگر زیادہ منافع رکھے گا تو وہ زیادہ نقصان دہ ہوگا۔ لیکن چونکہ ادھار میں وہ الگ سے قیمت رکھ رہا ہے اپنی مرضی کی، تو اس میں شریعت اس کو کوئی ممانعت نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔